ہے ذات نبی مرکز یکجہتی اسلام، افلاک سے اونچا شہ لالاک کا ہے نام۔ ان الحمد للہ الحمد لک یا ذا الفضل والاحسان والصلاة علی من ارسل الی کافۃ الخلق من الانس والجان، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ ہما قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ درود و سلام کے لائق امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ انگنت اور لا تعداد درود و سلام کے بعد، صاحب صدر، معزز اراکین، علماء کرام، حاضرین مجلس، خواتین میں سے میری بہنیں بیٹیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس پرشکو کانفرنس کا عنوان رسول اعظم مرکز وحدت المسلمین، اس موضوع پہ لب کشائی کرنا سورج کو چراغ دکھلانے کے مترادف ہے۔ میرے بھائیو، سچ تو یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کون کون سے اوصاف حمیدہ کو آپ کے گوش گزار کروں۔ کہیں مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت جج نظر آتے ہیں، کہیں مجھے آپ بحیثیت معلم نظر آتے ہیں، کہیں مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت سپہ سالار نظر آتے ہیں۔ اگر اسی طرح ہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ بیان کرنا شروع کر دوں تو میرے بھائیوں اس کے لیے مجھے بہت سارا ٹائم جو ہے وہ درکار ہوگا، لیکن میں آج کے اپنے اصل موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب معاشرہ کے کیا حالات تھے۔ ذرہ ذرہ سی بات پہ تلواریں نیاموں سے باہر نکلایا کرتی تھیں، کہیں پانی پینے اور کہیں پانی پلانے پہ جھگڑا ہو جایا کرتا تھا۔ میرے بھائیوں، اسی پہ بس نہیں، کہیں اگر کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہو جایا کرتی تھی تو اس بیٹی کو زندہ درگور جو ہے وہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ اور اسی پہ بس نہیں، اور میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کے عرب کے یہ حالات تھے کہ خواتین کی جو ہے وہ منڈیاں لگا کرتی تھیں۔ اس قدر عرب کا معاشرہ کار مذلت میں گر چکا تھا۔ لیکن میرے بھائیوں، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے لیے لوگوں کو جمع کیا، اکٹھا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا کے اوپر کھڑے ہو کے لوگوں کو بلایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے بہت بڑا لشکر جرار جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے اور وہ آپ کو نیست و نابود کرنے کے لیے بالکل تیار ہے، تو لوگوں نے کیا کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انت قریب ابن کریم،
اچھا ہے، تیرا باپ جو ہے وہ بھی اچھا تھا، تو اچھی نسل سے ہے، ہم تیری بات کے اوپر لبیک کہیں گے، آمنا وصدقنا کہیں گے۔ تو میرے بھائیو، عرض کرنے کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ صادق، لوگ امین کے القابات سے میرے بھائیوں پکارا کرتے تھے، اور اسی طرح لوگ اپنی امانتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھا کرتے تھے۔ یہ کیا تھا میرے بھائیوں؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت تھی، آپ کی یہ اکملیت تھی، آپ کا وہ وحدت مرکز تھا بحیثیت رسول اکرم، وحدت مرکز وحدت المسلمین تھا۔ اسی پہ بس نہیں، آگے چلے، دو واقعات بیان کر کے اجازت چاہوں گا۔ میرے بھائیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 35 برس کی ہوئی تو اس وقت بیت اللہ جسے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اس کی حالت میرے بھائیوں ناگفتہ بے ہونے کے قریب تھی، خستہ حالت ہو چکی تھی۔ مختلف قریش کے سرداروں سے مشورہ کرنے کے بعد یہ طے پایا کہ بیت اللہ کو دوبارہ سے تعمیر کیا جائے، تو اس کے لیے روم کے معمار کی باقوم کی خدمات حاصل کی گئیں۔ اس سے مشورہ کیا گیا کہ کیا کیا جائے۔ تو بنو مخزوم کے قبیلے سے ایک آدمی، اس نے مشورہ دیا کہ بیت اللہ کی موجودہ جو دیواریں ہیں ان کو شہید کر کے قواعد ابراہیم سے دوبارہ سے بیت اللہ کی تعمیر جو ہے وہ کی جائے۔ لیکن ہر بندہ میرے بھائیوں ڈرتا تھا کہ کہیں اگر ہم نے بیت اللہ کی دیواروں کو شہید کرنے کے لیے قدم اٹھایا تو کہیں ہمارے اوپر کوئی آفت نہ آن پڑے۔ تو بنو مخزوم کے قبیلے سے اس نے اللہ سے دعا کرتے ہوئے، اللہ سے ڈرتے ہوئے کہا کہ اللہ، ہم تیرے گھر کو دوبارہ سے تعمیر کرنا چاہتے ہیں، تیری اجازت کے ساتھ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بیت اللہ کو تعمیر کیا جائے۔ تو میرے بھائیوں، بیت اللہ کو شہید کرنا شروع کر دیا، اس کی دیواریں گرانا شروع کر دیں، کدال لی، اور جب اس بنو مخزوم کے آدمی کو کچھ نہ ہوا تو عرب کے جو باقی لوگ تھے وہ بھی اس میں شامل ہو گئے۔ تو میرے بھائیوں، جب بیت اللہ کی تعمیر، جہاں اب حجر اسود ہے، جب وہاں تک پہنچے تو میرے بھائیوں حجر اسود کو رکھنے کے اوپر جھگڑا ہو گیا۔ قریش کے مختلف سردار آپس میں جھگڑ پڑے، کوئی کہنے لگا کہ نہیں میں بڑا ہوں، میں اسے رکھوں گا، دوسرا کہنے لگا کہ نہیں میں زیادہ ہوں، ہم زیادہ لوگ ہیں، ہم حجر اسود کو اس کی جگہ کے اوپر رکھیں گے۔ لیکن میرے بھائیوں، اسی اثناء میں قریش میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ آج جو بھی مسجد حرام کے دروازے سے سب سے پہلے داخل ہوگا، اس بندے کو، اس شخصیت کو ہم اپنا حاکم بنائیں گے، اس سے ہم فیصلہ کروائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ تھی کہ اسی روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام کے دروازے سے سب سے پہلے داخل ہوئے، اور لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ رضینا بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم اہلا و سہلا و مرحبا۔ یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہے۔ تو میرے بھائیوں، جب بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی تھی اور اسی اثناء میں حجر اسود کو رکھنے کا جب مسئلہ پیدا ہوا، جب کفار چے جائے کہ واپس میں کچھ تو خون کی ندیاں میرے بھائیوں بہائی جانے لگنے والی تھیں، اسی اثناء میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو رکھنے کے لیے قریش کے مختلف سرداروں سے یہ بات کہی کہ آؤ ایک چادر لے کے آؤ۔ چادر لے کے آئے اور چادر کے اوپر حجر اسود کو رکھا گیا۔ قریش کے مختلف سرداروں کو کہا کہ آؤ، ہر بندہ
چادر کے ایک ایک کونے کو پکڑے، سب سرداروں نے مل کے چادر کے کونوں کو پکڑا اور اس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو رکھا، اور جب سارے سرداروں نے اس چادر کو حجر اسود سمیت اٹھایا، جب حجر اسود کی جگہ کے اوپر پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو چادر سے اٹھا کے اس کی مقررہ جگہ کے اوپر میرے بھائیوں نصب کیا۔ کہنے کا اور عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے بھائیوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرکز وحدت المسلمین تھے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پہ نہ ہوتے تو میرے بھائیوں خون کی ندیوں میں لوگ جو ہے وہ مبتلا ہوتے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ وہ تلواریں نیاموں سے باہر نکال لایا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں یہ تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اکرم مرکز وحدت المسلمین تھے کہ انہوں نے ایک مرکز پہ بلانے کے لیے، ایک مرکز کے اوپر اکٹھا کرنے کے لیے اپنی ساری کی ساری توانائیاں میرے بھائیوں صرف کر دیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔ مرکز یکجہتی اسلام، افلاک سے اونچا شہ لالاک کا ہے نام، ذات نبی مرکز یکجہتی اسلام، افلاک سے اونچا شہ لالاک کا ہے